نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ اور اس کا علم وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا یہ شریعت کا مطلوب ہے، اور بغیر علم حاصل کیے اگر کوئی شخص کام کر بھی لے تو اس کا وہ کام باعث اجر و ثواب نہیں سمجھا جاتا، بس اس سے کام وہ ویسے ہی سرزد ہو گیا۔ لہذا کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارہ میں کتاب العلم میں ایک باب قائم کیا ہے کہ العلم قبل القول والعمل، کوئی بھی قول، کوئی بھی بات اور کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے۔ لہذا توبہ ایک عظیم عمل ہے، یہ ایک عظیم عبادت ہے، لہذا اس کا بھی علم ہے۔ پہلے وہ علم حاصل کریں اور پھر ہم توبہ کریں، تاکہ ہماری توبہ توبۃ نصوحہ ہو جائے، پکی توبہ ہو جائے، صحیح توبہ ہو جائے، جو پورے علم کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، ادراک کے ساتھ توبہ کی جائے۔ روایتی توبہ اللہ کو نہیں چاہیے کہ انسان یہ کہے میری توبہ، لیکن اس کو یہ پتا نہ ہو توبہ ہے کیا، توبہ کے تقاضے کیا ہے، توبہ کا شرعی معنی کیا ہے، توبہ کی شروط کیا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو، لہذا اس کی توبہ محض رسمی توبہ ہے لیکن حقیقی توبہ نہیں ہو۔ وہ توبہ جو اللہ کو راضی کر دے، جو اس کے اور اللہ کے درمیان دوری کو ختم کر دے، وہ توبہ جس توبہ کے کرنے سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں، جس توبہ کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہ معاف کرے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہوں کو نیکیاں بنا دے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے تو ہم ان کے نہ صرف گناہ معاف کرتے ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس کی ساری خطاؤں کو اللہ وہ نیکیاں بنا دے۔ ایک آدمی نے 1 کروڑ گناہ کی فرض کی، پھر اس نے توبہ کی، لیکن توبہ معیاری توبہ کی، حقیقی توبہ کی، علم حاصل کرنے کے بعد توبہ کی، اس کی پوری شروط کو پورا کر کے پھر اس نے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 کروڑ گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو اللہ 1 کروڑ نیکی عطا کر دے گا۔ یعنی جو ہم نے کام کیا ہی نہیں، اللہ ان کا بھی ہمیں اجر دے دے گا، ثواب دے دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایک آدمی نے شراب پی، اب شراب پینا تو گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، سزا ملے گی، لیکن اب وہ صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اب اس کے اس شراب پینے کو توبہ کرنے کی وجہ سے کیا بنا دے گا؟ نیکی بنا دے گا۔ لیکن یہ نیکی کس بنیاد پر؟ کہ اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان قربت پیدا کر لی، یہ اللہ کی طرف پلٹ آیا، اس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہے، اپنے آپ کو بدل لیا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کر لی ہے، اس نے تسلیم کر لیا اللہ تو مالک ہے، تو خالق ہے، تیری پکڑ سخت ہے، اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، یا اللہ اتنا میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ مجھے ایک دفعہ پھر اپنے دامن رحمت میں جگہ دے دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب یہ اصل میں جو اعتراف ہے نا، یہ اپنی ذات کو پہچان لینا کہ میں تو عبد ہوں، میں تو مملوک ہوں، میں تو اللہ کا غلام ہوں، میرا تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے، سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اس چیز کو پہچان لینا اصل میں یہ اس چیز کا ثواب مل رہا ہے۔ تو توبہ میں انسان یہی تو پہچانتا ہے کہ میں خطا کار ہوں اور وہ مالک ہے، لہذا میں اپنے مالک سے کیا کروں؟ معافی مانگوں۔ تو اللہ اس لیے توبہ اگر صحیح معنوں میں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کا معنی بیان کیا ہے، بڑا ہی خوبصورت۔ کہتے ہیں توبہ کے معنی ہے اس عمل سے لوٹ کر جس سے باز آنا ہے، اس عمل کی طرف آ جانا جس کو اپنانا ہے۔ ایک کام سے منع کیا تھا، کر رہا تھا بندہ، اس کو چھوڑ دیا اور اس کی طرف آگے جو کرنا چاہیے۔ شراب سے منع کیا، شراب پی رہا بندہ، اسے لوٹ آیا کس کی طرف؟ نماز پڑھنی،
اور نماز پڑھنا شروع کر دی تو سمجھو توبہ. لیکن ایک بندہ شراب پیتا رہے، ہفتے ہفتے سے جاتا رہے اور نماز پڑھنے کی طرف آئی ہی نہ، اور تسبیح پکڑ کے کہے میری توبہ میری توبہ میری توبہ، وہ قبالی لگا لے، توبہ نہیں ہوگی. پھر یہ صرف بعض اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے ایک خیال ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، کوئی بندہ پانی اپنے سامنے رکھ لے اور پھر اب یہ چاہے کہ وہ پانی خود بخود اٹھ کر اس کے منہ کی طرف آ جائے نہیں آ سکتا. پھر شراب جو ہوتا ہے، آپ جاؤ دوپہر کے وقت، جون جولائی کا مہینہ اور سڑک پر کھڑے ہو کے دیکھو، دور چمکتی نظر آتی سڑک، ایسے لگتا جیسے پانی ہے، اور ایک پیاسا بندہ اس کو پانی سمجھ کے اس کو طرف دوڑنا شروع کر دے، پانی ملے گا اسے؟ وہ تو شراب ہے. تو یہ بندہ بھی شراب کے پیچھے بھاگ رہا ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. یہ پانی سامنے رکھ کر خواہش کر رہا ہے کہ پانی میرے منہ کی طرف خود اٹھائے، کنویں کے پاس کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ کنویں سے پانی خود بخود نکلے گا اور میرے منہ میں. تو یہ خیالات ہے، خیالات سے نکلو، حقیقی دنیا میں آؤ. اور وہ کیا ہے؟ اس گناہ کو چھوڑ اور جو کام کرنے تھے اس کی طرف آ. اسی کا نام توبہ ہے. رویے چینج کر لے، اپنے سوچ بدل لے اپنی. چنانچہ شرعی توبہ رجوع الی اللہ کا نام ہے، اور فعل کے کرنے کا حکم دیا گیا، اسے بجا لانے اور اس سے روکا گیا ہے، اس سے باز آ جانے کا نام ہے. اور توبہ صرف برے کاموں ہی سے نہیں ہوتی جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے. یعنی ان کے ہاں توبہ کا تصور صرف اتنا ہے کہ بندہ بے حیائی اور ظلم و زیادتی جیسے کبھی کاموں اور کرتوتوں سے باز آ جائے. حالانکہ جس شخص نے وہ نیک کام ترک کر دیے جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس پر بھی توبہ لازم ہے، اور وہ ان نیک کاموں کو چھوڑ دینے سے باز آ جائے اور جو چھوڑے ہیں انہیں بجا لائے. بلکہ یہ توبہ اس توبہ سے کہیں زیادہ اہم ہے جو توبہ برے کاموں سے باز آنے کی خاطر کی جائے. مثلا اس کی سادہ مثال یہ، جو شراب پی رہا تھا اس کام کو چھوڑے، اور نماز پڑھنی تھی وہ اس نے پڑھنا چھوڑی ہوئی تھی، تو لہٰذا وہ اس کی طرف لوٹ گیا، نماز پڑھے اور یہ توبہ کرے اللہ سے کہ اللہ میں نے نماز چھوڑی تھی، نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، اب نماز پڑھوں گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے. یہ شراب پینے سے توبہ کرنا ہے نا، یہ اس سے بڑی توبہ ہے. بندہ جو نماز چھوڑی ہوئی تھی اس کو چھوڑنے سے باز آ جائے. تو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب الجواب الکافی اور الفوائد میں توبہ کی کچھ شرائط بیان کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے نا، جن گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، تو کون کون سی نحوستیں اس پر آتی ہیں، کون کون سے اس کے نقصانات ہوتے ہیں، کون کون سے دروازے بند ہو جاتے ہیں. جب آپ ان کو سنیں گے حیران ہو جائیں گے کہ اتنی ساری رکاوٹیں آ گئی گناہوں کی وجہ سے. لہذا ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے تو توبہ لازم ہے. لہذا توبہ کی شرائط پہلے وہ سن لیجئے وہ کون کون سی محرومیاں ہیں کہ جو گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. لکھتے ہیں میں گناہوں کے بہت سے نقصانات میں نے ذکر کیے، انہی میں سے چند ایک یہ ہیں کہ علم سے محرومی، دل کی وحشت، معاملات میں تنگی اور مشکل، بدن کی کمزوری، عطاعت سے محرومی، برکت کا مٹ جانا، توفیق کا کم ہو جانا، سینے کا تنگ ہو جانا، گناہوں کی افزائش ہونا اور عادت پڑ جانا، گناہ گار اللہ اور لوگوں کی نظر سے اس کا گر جانا، چوپایوں کا، جانوروں کا، گائے بھینس بکری کا اس پر لعنت کرنا، ذلت کا لباس پہنا دیا جانا، دل پر مہر لگ جانا، لعنت کا مستحق بن جانا، دعاؤں کا قبول نہ ہونا، اور سمندروں اور خشکیوں میں بحر و بر میں فساد پھیل جانا، غیرت کا ختم ہو جانا، حیا کا رخصت ہو جانا، نعمتیں زائل ہو جانا، عذابوں کا نزول ہونا، گناہ گار کے دل میں روب بیٹھ جانا، شیطان کے چنگل میں پھنس جانا، بری موت کا شکار ہونا اور آخرت کے عذاب کا مستحق بن جانا. یہ گناہوں کی وجہ سے یہ کام ہونا. تو بتائیے ان میں سے کسی ایک کام کو اٹھا لے، قیامت کے دن عذاب کا مستحق ہو جانا، وہ بندہ مستحق ہے. لہذا وہ مرنے سے پہلے توبہ کرنا، حیائی ختم ہو جائے گی، دل تنگ ہو جائیں گے، رزق تنگ ہو جائے گا،
عذاب اتر رہے ہوں گے، محرومیاں ہو جائیں گی۔ یہ کتنے کتنے بڑے اسباب ہیں۔ لہذا جو بندہ چاہتا ہے ان سب سے اس کو نجات ملے، توبہ، یہ توبہ وہ عظیم عبادت ہے اللہ کی، جس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور یہ توبہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس ایک توبہ کے ہتھیار کے ساتھ آپ اپنے ابدی دشمن شیطان کو ناکام کر سکتے ہیں، اس توبہ کے ذریعے سے۔ آپ دیکھیں گے نا، شیطان کو بڑے اختیارات ملے، شیطان شکل بدل لیتا ہے، شیطان انسان کے بدن میں گھس جاتا ہے، شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، شیطان نماز میں آ کے بھلواتا ہے اسے، شیطان گھروں میں ڈیرے لگا لیتا ہے، شیطان انسان کے اس نتھنے میں، ناک کی بانسے میں رات گزارتا ہے، شیطان کھانے میں اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے، شیطان اس کے ساتھ کام کاج کاروبار میں شریک ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب دو میاں بیوی ملتے ہیں تو وہ اس خاص کام میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعا سکھائی گئی، اللہم جنبنا من الشیطان وجنب ما رزقتنا من الشیطان، اللہ ہم دونوں کو شیطان سے بچا، اور جو اللہ ہمارے ملاپ سے بچا دے اللہ اس کو بھی شیطان سے بچا۔ اور اگر اس وقت یہ دعا نہ پڑھی جائے تو شیطان شامل ہو جاتا ہے، اور اس وقت بچے کی پیدائش میں شیطان کا حصہ شامل ہو جاتا ہے۔ شیطان سے کہاں جاؤ؟ سونے لگو تو شیطان، جاگو تو شیطان، کام کاج کرو تو شیطان، مسجد میں آؤ تو شیطان، نماز پڑھو تو شیطان۔ اتنا شیطان ہمارا بڑا دشمن، اور بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، برے کاموں کو مزین کر کے دکھاتا ہے۔ اب اس شیطان کو اللہ نے اتنے اختیارات دیے، اور ہم اللہ سے پوچھیں گے اللہ ہم تیرے بندے، اب اس شیطان کو اتنے اختیار دیے، اللہ مجھے کیا اختیار دیا؟ کیا مجھے بے بس کر کے اس کے سامنے پھینک دیا؟ کیا میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کے سامنے پھینک دیا ہے؟ نہیں، اللہ پاک نے آپ کو بڑے اختیار دیے، لیس کیا آپ کو، لیکن تو معرفت حاصل نہ کرے، پہچان حاصل نہ کرے، علم حاصل نہ کرے، یہ تیری نادانی اور ناسمجھی۔ ان اللہ کے دیے ہوئے ہتھیاروں میں سے ایک توبہ بڑا ہتھیار ہے تیرے پاس۔ جیسے ایک شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، گناہ کرواتا ہے، 10 سال 20 30 40 50 60 70 سال گناہ کروائے، شیطان خوش تھا ابھی مرنے والا ہے، کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، میں نے اسے بڑے کام کروائے، خوش ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کا دروازہ کھولا، اس کی وہ توبہ کرتا ہے، اور اس نے اللہ سے صحیح حقیقی توبہ کی، پوری معرفت کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، پہچان کے ساتھ، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لینے کے بعد، یا اللہ توبہ، اور آج کے بعد چھوڑ دیے گناہ، آئندہ کبھی نہیں کروں گا، اللہ مجھے شرمندگی ہے، اللہ جن جن کے حقوق دبا رکھے وہ بھی دوں گا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ مرنے سے چند دن پہلے اس نے توبہ کر دی، بتاؤ اللہ نے معاف کر دیا، نہ صرف معاف کیا بلکہ اس کے سارے گناہوں کو کیا بنا دیا؟ شیطان آج روئے گا، وہ تو پیٹے گا، ہائے افسوس میری 60 70 سالہ محنت ضائع ہو گئی، اس نے اللہ سے توبہ کی ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، میری محنت تو ضائع ہو گئی۔ پتہ سال میں ایک دفعہ شیطان ماتم کرتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، وہ کون سا دن ہوتا ہے؟ عرفے کا دن، جس دن حاجی عرفات کو، اور اس دن اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے نا۔ اور حاجی کا کیا ہے؟ حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ حج مبرور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجی کو گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیتا جیسے بچہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، تو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو شیطان آج خاک ڈالا سر پہ، کھائے میری محنت تو ضائع ہو گئی، میں نے تو اس کے بڑی محنت کی تھی، گناہ کروائے تھے، اور اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ اس کا مطلب جب اللہ اپنے بندے کو معاف کرتا ہے، جب بندہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، جب بندہ اپنے اللہ کو بلاتا ہے، پکارتا ہے، اور اپنے اللہ کے بیچ خلیج کو، فاصلے کو ختم کرتا ہے، اللہ کی مخالفت چھوڑ کر اللہ کی طرف رخ کر کے چلنا شروع کر دیتا ہے، شیطان روتا ہے کہ ہائے میری محنت ضائع ہو گئی، میں برباد ہو گیا، اس بندے کو میں نے جہنم میں لے کے جانا تھا، یہ تو جنت کا وارث بن گیا۔ شیطان تو روتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اس کو۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، یہ شیطان کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہے، جس کے ساتھ آپ اس کی 60 70 سالہ محنت کو ضائع کر کے
کامیاب ہو سکتے ہیں، سرخرو ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب آپ کے رب نے آپ کو شیطان کے خلاف ہتھیار دیا ہے، اور وہ توبہ کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار کو استعمال کر دے، شیطان کے خلاف چلا دے اس کو، اور ناکام کر دے، اس کو تکلیف پہنچا دے، اسے تباہ و برباد کر دے، اسے رونے پر مجبور کر دے، اسے اپنے سر پر خاک ڈالنے پر مجبور کر دے۔ آپ تو توبہ کا دروازہ اللہ نے کھولا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتیب مسیء النہار، اللہ تعالیٰ دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے۔ کیا توبہ کر؟ کیوں پھیلاتا دن کو؟ تاکہ جس نے رات کو گناہ کیے وہ صبح توبہ کر لے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيُتِيبَ مُسِيءَ النَّهَارِ، اور اللہ رات کو پھر اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جس نے دن میں گناہ کیے آؤ میں توبہ کر لو، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے۔ اللہ تو ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، اس کے لیے ہمارے لیے، اور اللہ کیا مجبور ہے؟ وہ مجبور نہیں ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ اس کائنات کا مالک الملک اللہ، اسے کوئی احتیاج نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی مجبوری نہیں، لیکن وہ محبت کی وجہ سے اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے کہ اس کے بندے آئیں اور آ کر توبہ کر لیں۔ یہ اللہ کی مہربانی نہیں، اور ہم منہ موڑ دیں۔ تو توبہ کی شرائط سن لو جلدی جلدی سے۔ ہائے میرے اللہ، پہلی شرط فوری طور پر گناہ سے باز آ جائے۔ نمبر 2، گناہ پر ندامت کا احساس ہو۔ نمبر 3، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ نمبر 4، اگر لوگوں پر ظلم سے متعلق گناہ ہو تو ان کے حقوق لوٹائے یا ان سے معافی تلافی کرے۔ گناہ چھوڑنے کا محرک صرف اللہ کا خوف ہو، جبکہ لوگوں کے طعنوں، اپنی شہرت اور مقام کی حفاظت، صحت کے بچاؤ یا گناہ سے عاجز آ کر پھر گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ توبہ نہیں کہلاتا۔ توبہ پر آپ کو کیا چیز مجبور کرے؟ صرف اللہ کا خوف۔ ایک بندہ بوڑھا ہو گیا، گناہ نہیں کر سکتا، کہتا ہے میری توبہ ہو، اور ہمارے یہاں اکثر و بیشتر بڑھاپے کی توبہ ہو۔ جوانی میں تو بندہ پھٹکتا رہتا ہے۔ ایک بندے کے پاس میں بیٹھا، اس نے ویسے بڑی عجیب بات بتائی۔ کہتا بندے کے نا 4 وہ ہیں جی سٹیج زندگی، اور ہر سٹیج کا اس نے الگ نام دیا۔ اس نے کہا جب بندہ ہوتا ہے 21 سال کی عمر میں، اس وقت وہ گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑے کا بچھیرا نہیں ہوتا، پھدکتا پھرا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کو لات ماری کبھی اس کو لات ماری، گھوڑا ہوتا ہے 20 سال۔ اچھا 20 سے 40 سال کی عمر تک وہ پھر تھوڑا سا لاؤ مالی بل ختم ہو جاتا ہے، فکر پڑ جاتا ہے، بوجھ پڑ جاتا ہے، پھر وہ گدھا ہوتا ہے۔ گدھا اتنا کام کرتا ہے، اتنا بوجھ اٹھاتا ہے، اس کا بھی اس کا بھی اس کا، خوب کام، گدھا 40 سال تک گدھا، اور 40 سال سے 60 سال تک وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اب وہ اس عمر میں آ جاتا ہے کہ جب وہ اس کی چلتی کام میں بچے جوان ہو گئے ہوتے، 40 سال بچے بڑے ہو گئے ہوتے، کہتے اب وہ بن جاتا ہے کتا، چونکہ اب وہ شور بہت ہے کرو یہ کرو وہ کرو، لیکن بولتا زیادہ ہے، عمل کم ہوتا ہے۔ اور پھر اگلے 20 سالوں میں وہ بن جائے گا، جب 60 سے اوپر چلا جائے پھر بن جاتا الو۔ کہتا کیسے؟ کہتا اب بچے اپنی من مرضی موجی زندگی گزار رہے تھے، تربیت تو ہوئی نہیں، اب وہ صرف نہ باہر سے نہ منجی ڈاک دیکھتا رہتا ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کیا کر رہا ہے، اب اس سے پوچھتا کوئی نہیں، نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف، کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ دیکھتا رہتا ہے گردن گھما کر ادھر ادھر، الو یہ کرتے۔ لیکن جو بندہ اپنے بچوں کی تربیت دین سکھا دے، دین کی وجہ سے ان میں حمیت آ جائے، غیرت آ جائے، حیا شرم آئے، پھر یہ شخص شروع سے لے کر بڑھاپے تک مرتے تک بادشاہ والی زندگی گزارتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ اس کی حیا کرتا ہے، اس کے بچوں کے دل میں اللہ اس کی حیا ڈالتا ہے، اللہ عزت ڈالتا ہے، معاشرے میں اللہ عزت ڈالتا ہے، چونکہ اس نے ایک باکردار شخص کی زندگی گزاری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صحیح غلام بن کر رہا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کا غلام بنائے گا۔ یہ
یہ مثال دنیا داروں پر تو فٹ آ سکتی ہے، غالب ان پر غافل لوگوں پر تو فٹ آ سکتی ہے، جو جوانی کے اندر اللہ کی بغاوت اور سرکشی کرے ان پر تو فٹ آ سکتی ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوں، ہر دور میں اللہ سے ڈرتے رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے رسوا نہیں کرواتا۔ اللہ تو خود ان کی عزت کرتا ہے، لوگوں سے بھی اللہ کرواتا ہے، اللہ خود محبت کرتا ہے، لوگوں سے بھی محبت کرواتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عاجز آ کر گناہوں کو مت چھوڑو اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ ہاں اللہ تعالیٰ، جب تم سوچو گے نا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ ڈرنا چاہیے، میں نے مرنا ہے، میں نے حساب دینا ہے، میں نے قبر میں جانا، میں نے حشر میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کروں گا، میں جب ان سے ملاقات کروں گا کہ اتنے گناہ، اتنی نافرمانی تو نے میری کی ہے، یہ خوف تیرے دل میں پیدا ہو اور پھر تو توبہ کرے تو اللہ خوب جانتا کہ اس نے توبہ کیوں کی۔ تو اس لیے پھر گناہوں کی کباعت اور نقصانات کا شعور رکھیں۔ یہ جو نقصانات بتائے ابھی، ان کا شعور رکھیں، کیونکہ اگر صرف گناہوں سے حاصل ہونے والی لذت اور سرور کا احساس رہے گا تو پھر صحیح توبہ کی توفیق ملے گی۔ ایک بندے کو زنا کرنے کی لذت کا تو پتہ ہے، شراب پینے کی لذت کا تو پتہ ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا شراب پینے جہنم میں کیسے چلوں گا، میں زنا کرنے کی وجہ سے میں جہنم میں جاؤں گا تو آگ سے کیسے جھلسایا جاؤں گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، جہنمی جب پانی مانگیں گے اللہ تعالیٰ کو، انہیں پانی دیا جائے گا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں پینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، جہنم میں ملے گا، لیکن کیسا ملے گا؟ کھولتا ہوا گرم پانی۔ اور پانی کیا؟ وہ جہنمیوں کے جسم سے جو خون نکلے گا نا، زخموں سے خون نکلے گا، پیپ نکلے گا، اس کا پیالہ بھر کے کھولتا ہوا اس کو دیا جائے گا، اور ابھی تو وہ اس کو اپنے منہ کے قریب کرے گا تو اس کی بھاپ سے انسان کے چہرے کا سارا گوشت پگھل جائے گا، اس قدر گرم، یشوی الوجوہ قرآن کا لفظ ہے۔ اور جب وہ پیے گا نہیں، لیکن بطور سزا پلایا جائے گا، اور جب یہ گرم کھولتا ہوا پانی اس کے منہ میں ڈالا جائے گا نا، ڈیلا جائے گا، تو اس کا اندر جو کچھ ہے وہ پیشاب پخانے کی راز سب کچھ بہہ کر گل کر سڑ کر نکل جائے گا۔ یہ پینا ملے گا ہے پانی؟ ڈرو اس پینے سے۔ جب بھی کوئی غلط چیز پینے لگو، حرام کی کوئی چیز پینے لگو، شراب کوئی چیز پینے لگو، اس بات کو ذہن میں رکھ کر بھی کہ آج تو تم مزے کے ساتھ موج مستی میں دوستوں کے ساتھ محفل میں تو شراب کا پیالہ منہ سے لگا کر پی رہا ہے، تو قیامت کے دن کے اس جہنم کے پیالے کا بھی ذہن میں رکھ، وہ بھی تیرے منہ میں انڈیلا جائے گا۔ تو جب یہ خوف تیرے دل میں پیدا ہوگا، پھر تو اللہ کی پناہ مانگے گا کہ اللہ اس پیالے سے صرف تو ہی مجھے بچا سکتا، اس جہنم سے صرف تو ہی بچا سکتا ہے، تیرے سوا اور کوئی۔ پھر توبہ کر۔ اللہ بھی کہے گا ہاں یہ ڈر کے توبہ کر۔ باقی شرائط انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو صحیح معلوم ہے، حقیقی سچی معیاری توبہ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت۔ آخر میں نصیحت کر رہا ہوں آپ سب بھائی، جو دعا ہے نا قنوت وتر کی، اس کا ترجمہ یاد کرو۔ اتنی خوبصورت دعا ہے یہ، اس میں آپ اللہ سے اتنا کچھ مانگ رہے ہیں، لیکن اگر آپ ترجمہ سمجھ کر یہ دعا پڑھیں گے نا، آپ کو بڑا سکون ملے گا کہ میں نے اللہ کے سامنے اپنی ایک گزارش رکھی۔ تو آج کے دن میں نا اس کا ترجمہ یاد، اور پھر رات کو جب پڑھو نا بھیتر، پھر اس ترجمے کو ذہن میں رکھیں، آپ کو بڑا ہی لطف آئے گا، بڑا ہی سکون ملے گا یہ اللہ کے سامنے دعا۔ کیونکہ ابھی ہمیں اس کا ترجمہ نہیں نا، اچھا بتاؤ کس کس کو آتا ہے اس کا ترجمہ؟
ایک دن میں نے ہاتھ کرا کہ وہ بھی تھوڑا سا نہیں ہے ترجمہ یہ ایک دفعہ یاد کرو ورنہ کسی دن یہاں 10 منٹ میں یاد کروا دیں. چلو کل یہ شرائط پوری کر لیں انشاءاللہ پھر وہ ترجمہ یاد کروا دیں. ہاں جی ٹائم ہو گیا جی کل نہیں آنا پھر ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک. السلام